السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ چار بھائی بہن تھے، تین بھائی اور ایک بہن، جن میں سب سے چھوٹی بہن تھی۔ سب سے بڑا اور چھوٹا بھائی ہر لحاظ سے ہوشیار اور چلاک تھے، جبکہ بیچ والا، جس کا نام ندیم تھا، لاپرواہ اور من موجی قسم کا تھا، اس لیے وہ پڑھ لکھ نہ سکا اور مزدوری کرنے لگا۔ اس کی بنسبت سب سے بڑا بھائی ڈاکٹر بن گیا اور چھوٹا بھائی بینک میں مینیجر ہو گیا۔ بہن کی شادی بھی ایک اونچے اور بڑے گھرانے میں ہو گئی۔ کچھ سالوں میں بڑے اور چھوٹے بھائیوں کی بھی شادی ہو گئی، لیکن ندیم کے لیے رشتہ ہی نہیں مل رہا تھا، کیونکہ وہ ان پڑھ اور مزدور تھا۔ والدین اس کے لیے بہت پریشان رہتے تھے، بہت جگہ کوشش کی لیکن بات نہ بنی۔ اسی بیچ ندیم کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اکیلی بوڑھی ماں کیا کرتی؟ اب تو دونوں بھائی بھی اسے آوارہ اور نکما کہنے لگے، اور انہوں نے ایک ایک کر کے گھر چھوڑ دیا اور الگ جا کر رہنے لگے۔ بہن بھی میکے آتی تو اپنے دونوں بھائیوں کے گھر ٹھہرتی، ندیم سے ملنے نہ آتی، صرف تھوڑی دیر اپنی ماں سے مل کر چلی جاتی تھی۔ ماں نے جب یہ حال دیکھا تو سوچنے لگی کہ میرے بعد ندیم کا کیا ہوگا، یہ تو اکیلا پڑ جائے گا۔ یہ سوچ کر ماں نے جیسے تیسے گاؤں کی ایک ان پڑھ گوار لڑکی سے ندیم کی شادی کروا دی۔ شادی کے بعد ندیم ایک دم بدل گیا۔ وہ من لگا کر کام کرنے لگا۔ اب اس نے آوارہ دوستوں کے ساتھ بھٹکنا بھی چھوڑ دیا تھا اور دل لگا کر اپنے والد کی چھوڑی ہوئی زمین پر کھیتی کرنے لگا۔ اس کی محنت رنگ لائی اور 2 سال میں ہی وہ بڑا سیٹھ بن گیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر بڑے اور چھوٹے بھائیوں کی بیویوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ان کے من میں حرص و ہوس اور لالچ آ گیا۔ ان سب نے مل کر باپ کی ملکیت کا بٹوارہ کرنے کی ٹھان لی، اور اسی ارادے سے وہ سب گاؤں والے گھر آ گئے اور اپنی بہن کو بھی مدعو کر دیا۔ ماں نے بہت منع کیا لیکن وہ نہیں مانے اور تقسیم کی تاریخ مقرر کر دی۔ طے شدہ تاریخ کو سب گھر پہ جمع ہو گئے۔ وکیل کا انتظام بھی کر لیا گیا۔ ندیم بھائی، آج تو رک جاؤ تاکہ سب کے حصے برابر ہو جائیں، بعد میں کسی کو یہ نہ لگے کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ چھوٹی بہن ندیم سے بولی۔ ندیم، جو اپنے کام پر جانے کے لیے تیار ہو چکا تھا، مسکرا کر اپنی بہن کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، مجھے تم لوگوں پر پورا اعتماد ہے۔ تم لوگ جو کرو گے مجھے منظور ہوگا۔ جو کرنا ہے کر لو، شام کو مجھے بتا دینا، یہی ٹھہرنا ہوگا۔ وکیل صاحب کہتے ہیں کاغذات پر دستخط بھی کرنے ہوتے ہیں، بس یوں ہی منہ سے بول کر کام نہیں چلتا۔ رکو ذرا، کون سا تمہارا کھیت بھاگا جا رہا ہے؟ بڑا بھائی کڑے تیور کرتے ہوئے بولا۔ ندیم، ٹھیک ہے، کہاں انگوٹھا لگانا ہے میں لگا دیتا ہوں، کہتا ہوا رک گیا۔ 10 ایکڑ زمین بڑے اور چھوٹے بھائی نے آدھی آدھی بانٹ لی اور یہ گاؤں والا گھر ندیم کے حصے میں لکھوا دیا۔ ارے، اور ہماری چھوٹی تو رہ گئی، اس کا حصہ کہاں گیا؟ ندیم اپنی چھوٹی بہن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ بڑا بھائی ندیم کی طرف گھورتے ہوئے بولا، ارے ندیم، تم جاہل کے جاہل ہی رہے۔ باپ کی ملکیت میں صرف بیٹوں کا حصہ ہوتا ہے، سمجھے؟ بیٹی تو پرائی ہوتی ہے۔ ندیم سر جھکائے دھیمے لہجے میں بولا، میں لاکھ جاہل سہی، لیکن میں نے مسجد میں مولوی صاحب سے سنا تھا باپ کی ملکیت میں بیٹی کا آدھا حصہ ہوتا اور بیٹے کا پورا۔ چلو ٹھیک ہے، یہ گھر جو میرے حصے میں آیا ہے وہ چھوٹی کے دے دو۔ سب حیرت سے ندیم کا منہ دیکھنے لگے۔ بڑا بھائی تعجب سے بولا، اور تمہارا حصہ؟ مجھے حصے میں ماں چاہیے۔ ندیم مسکراتے ہوئے اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہوا بولا، جو اطمینان و مسرت سے ندیم کی بات پر ہاں میں گردن ہلا رہی تھی۔ بہن بھی آ کر ندیم کے گلے لگ کر رونے لگ گئی۔ بڑے بھائی نے دوبارہ ندیم سے کہا، کیا سچ میں تم ایسا ہی چاہتے ہو؟ جی بھائی، میرے حصے میں ماں دے دو، کیونکہ ماں کے قدموں میں جنت ہوتی ہے۔ مجھے دنیا میں ہی حصے میں جنت چاہیے، اور دوسری بات، مجھے آپ سبھی سے بہت زیادہ محبت ہے۔ ماں کو دیکھ کر میں آپ سب کو روز یاد کر سکوں گا، کیونکہ اسی جنت کی کوکھ میں میرے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے بھی 9 مہینے گزارے ہیں۔ ماں کو دیکھوں گا تو آپ لوگ یاد آؤ گے۔ یہ وہ جملے تھے جنہیں سن کر وہاں ہر کسی کی آنکھ بھر آئی۔ سب بھائی بہن اپنی ماں سے جا کر چمٹ گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، ماں سے معافیاں مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کا فرما بردار بنائے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ معزز ناظرین،
آج کل کے دور میں جیسے ہی ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں ان پر تنقید شروع ہو جاتی ہے کہ کھانستے رہتے ہیں، فلاں فلاں، بچے ان سے نفرت کرتے ہیں، پاس نہیں جاتے، وغیرہ وغیرہ۔ خدارا ان کو سمجھیں جیسے وہ آپ کو بچپن میں سمجھا کرتے تھے۔ آپ کی 1000 بار پوچھنے پر بھی وہ نہیں اکتائے اور برابر جواب دیتے رہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ بڑھاپے میں ان کا سہارا بنیں، ان کا خیال اور خدمت کریں۔ آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجیے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہمارے ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔